السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے آج ہم اپنے لیکچر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج ہم باقاعدہ طور پر تلاوت کی ابتدا کیسے کرنی ہے اس کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو تلاوت کرنے سے قبل جو 5 سنہری اصول تھے وہ آپ کو بتائے تھے، اور آج ہم باقاعدہ طور پر تلاوت کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، تلاوت کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ اب تعوذ ہے کیا؟ تعوذ دراصل شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور ہم دست بدعا ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک قدوس، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اے میرے مالک ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما، شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اب یہ تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ 2-3 ریزنز جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تعوذ پڑھنے کی یہ ہے کہ انسان جب اپنی گفتگو میں اپنی باتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں اس کے منہ سے کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں جو حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کریں، تو ہم سب سے پہلے تعوذ پڑھیں تاکہ ہماری زبان پاک ہو جائے۔ منہ کا وضو جو ہے وہ تعوذ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کلام پاک ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو پڑھنے کے لیے ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو تعوذ پڑھنے سے انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہم پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعوذ اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے چونکہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر مخلوق کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا کلام یا آپ کا کلام، یہ جو ہم کلام کرتے ہیں یہ کلام ہے مخلوق کا، اور جو کلام ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں قرآن پاک یہ کلام الہی ہے۔ تو پھر اپنے کلام میں یعنی ذاتی کلام میں اور مالک حقیقی کے کلام میں فرق کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر اچانک اس میں قرآن پاک کی آیت پڑھنی پڑے تو اگر ہم تعوذ نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے کلام میں اور خالق کے کلام میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اس لیے انسان کے کلام اور رحمان کے کلام میں فرق کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ تیسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، چونکہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے دور کرے، ہمیں رب رحمان سے دور کرے، تلاوت قرآن فہم قرآن سے دور کرے، تو اس لیے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تعوذ، تو تعوذ کی برکت اتنی ہے کہ اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جب شیطان بھاگ جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا حصار انسان کے ارد گرد بند جاتا ہے اور انسان اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ تعوذ کی اہمیت تھی جس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں تعوذ کی پریکٹس کی جانب۔ تعوذ پڑھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بالکل بیس کے اندر آپ شروع کریں، بالکل جہاں سے ابتدائی جو درجہ ہے آواز کا، یعنی بالکل بیس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہی بالکل اٹھا کے پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب آغاز یہاں سے ہوگا تو پھر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی آغاز کریں تو بالکل آپ بیس کے اندر پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بالکل لیول آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس کو پڑھتے ہوئے بالعموم یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اعوذ میں حمزہ اور عین میں فرق باقی نہیں رہتا ہے، یعنی جلدی میں بعض اوقات انسان ایسے پڑھ بیٹھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں رہتا۔ اب حمزہ اور عین کی آواز کو
باہم جدا جدا کرنا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا، علیحدہ کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، منفرد کرنا، یہی تجوید ہے اور یہی حسن ہوتا ہے تلاوت کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے وضاحت کے ساتھ فرق کرنا ہے۔ اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم۔ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات میں چاہ رہا ہوں کہ میں کھل کے آپ کو ساری بات بتاؤں تاکہ آپ کے لیے پھر کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے اور پریکٹس کرنے میں کسی قسم کی آپ کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حمزہ اور عین میں فرق ہو بھی جائے تو ایک اور غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جلدی میں عین کے بعد آپ دیکھیں واو مدہ ہے، تو جلدی کے اندر پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو مدہ جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مدہ جو ہیں الف، واو اور یا، ان کی مقدار کتنی ہے، ایک الف کے برابر ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں یہ سارے انشاءاللہ ہم سارے قواعد ہم ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اشارہ کر رہا ہوں کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ، اب واو تو غائب ہو گئی، واو مدہ کہاں گئی، واو مدہ کی مقدار پوری نہیں ہوئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہو گئے جناب؟ اب چلتے ہیں تسمیہ کی جانب۔ تسمیہ یہ ہر صورت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اور امام عاصم تابعی رحمہ اللہ تعالی آپ کے مطابق سوائے سورہ توبہ کے تمام صورتوں کا جزو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جتنی صورتوں کو قاری قرآن بغیر بسم اللہ کے پڑھے گا، آپ فرماتے ہیں اتنی صورتیں نامکمل ہیں، وہ مکمل نہیں ہوں گی جب تک بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ تو اس لیے بسم اللہ شریف جو ہے وہ جزو ہر صورت ہے، تو لہٰذا بسم اللہ کا پڑھنا ہر صورت سے پہلے لازمی ہے۔ اب چلتے ہیں تسمیہ کی پریکٹس کی جانب۔ تو بالکل اسی لیول سے، جس لیول سے آپ نے تعوذ کو پڑھا ہے، بالکل بیس سے اسی لیول سے ہم نے انشاءاللہ تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ اب سنیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ ادا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہونٹ گول کر دیتے ہیں را کی ادائیگی میں۔ اس کی آپ نے پریکٹس بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے۔ اب ذرا ایک مرتبہ دوبارہ آپ دیکھیں اور سماعت بھی کریں اور پھر آپ اس کی پریکٹس کی کوشش کریں۔ یعنی غلط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے بسم اللہ شریف کی ادائیگی میں۔ را کو جب آپ پر کر رہے ہوں تو پھر ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تعوذ اور تسمیہ کے بعد جب پہلی آیت کا اسٹارٹ آپ کریں گے تو پھر اسی لیول سے یہ آپ نے قرار کے اندر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ کیسے؟ ان للمتقین مفازا، ان یعنی نون کے اندر غنہ زمانی ہے، یعنی ایک الف کے برابر غنہ ہم نے کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ ان
للمتقين مفازا۔ اب دوسری آیت میں ہم تھوڑا سا آواز کو اٹھائیں گے۔ حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا۔ اب پہلی آیت کو ہم نے کس طرح پڑھا تھا؟ ان للمتقین مفازا۔ اب دوسری آیت کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ حدائق وأعنابا۔ آج کا لیکچر یہی تک ہے، تاکہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو، آپ یہیں تک اس کو سنیں، اس کی پریکٹس کریں۔ آج ہم نے تعوذ کی پریکٹس کی، پھر ہم نے تسبیح کی پریکٹس کی، پھر ہم نے 2 آیات کی پریکٹس کی بیات کے اندر۔ آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 میں، اور پھر وہاں پر ہم آگے تلاوت کو کیسے بڑھانا ہے اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔